اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ گمشدہ ناول کی ایپیسوڈ 25 کے ساتھ میں ہوں آپ کے اپنے چینل پر اردو ناولز اینڈ پوئٹری کے ساتھ۔ خوش آمدید۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے 2 گھنٹے آرام کیا۔ یوسف اس عرصہ میں بیٹھک کے اندر چلا گیا۔ اس نے وہاں ظہر کی نماز ادا کی اور کچھ دیر سونے کے بعد ایک بڑی الماری کھول کر اس میں سے ایک کتاب نکالی۔ کچھ دیر بعد وہ عصر کی نماز کے لیے باہر نکلا تو فہمیدہ برآمدے میں کھڑی تھی۔ وہ تذبذب کی حالت میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہاں کھڑی ہیں تو میں چند منٹ ایک بے معنی سی کتاب پر ضائع نہ کرنا۔ فہمیدہ مسکرائی۔ میں ابھی باہر نکلی تھی اور نسرین کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ غسل خانے میں گئی ہے، آ رہی ہوگی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہم نے یہ دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا کہ آپ نیند سے بیدار ہوئی ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے نسرین آپ کا کمرہ دیکھ گئی تھی۔ آپ گہری نیند سو رہے تھے۔ یوسف نے کہا، نیند تو مجھے ضرور آتی ہے۔ اگر آپ کا سیر کو جی چاہتا ہے تو امینہ کو اٹھا لیں، میں اتنی دیر میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فہمیدہ نے کہا، جی امینہ کی آنکھوں میں نیند کہاں، اس نے تو مجھے بھی نہیں سونے دیا۔ نسرین نے اس کے ساتھ پروگرام بنایا ہے کہ ہم سب چڑیا گھر سے ہوتے ہوئے امینہ کے گھر جائیں گے۔ اب وہ چچی جان کو جگانے کی ترکیب سوچ رہی ہے۔ یوسف نے کہا، آپ کی آمد سے پہلے میرے ذہن میں کئی باتیں تھیں لیکن آپ کو دیکھ کر کوئی بات یاد نہیں رہی۔ فہمیدہ بولی، جی میں کچھ ایسا ہی محسوس کرتی ہوں لیکن اب ایک بات کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کو اپنی کتاب کے بارے میں کتن پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میرے اس اطمینان میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ وقت پر آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ یوسف نے کہا، میں ایک بات سے ڈرتا ہوں، بڑی امیدیں بسا اوقات بڑی دیر سے پوری ہوتی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن تم پہ بھی یہ محسوس کرو کہ میں سراب کے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ فہمیدہ مسکرائی، آپ کے ساتھ کسی سراب کے پیچھے دوڑتے ہوئے بھی میں پیچھے نہیں مڑ سکوں گی۔ نسرین نے کمرے سے نکلتے ہوئے پوچھا، سراب کیا ہوتا ہے بھائی جان؟ فہمیدہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ لفظ اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ یوسف نے کہا، شہزادی بہن، سراب دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کسی دن تمہیں کوئی صحرا دیکھنا پڑے گا۔ وہاں سامنے کچھ فاصلے لے کر حد نگاہ تک زمین سطح اب دکھائی دیتی ہے، اتنی شفاف کہ اس میں جھاڑیاں یا چلتے پھرتے جانوروں کے سائے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم چڑیا گھر جا رہی ہو یا نہیں؟ بالکل تیار ہوں بھائی جان، امی جان اور چچی بھی تیار ہیں۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ آپ ابھی سو رہے ہیں۔ باجی امینہ تو کافی دیر سے تیار بیٹھی ہیں، باجی کے نماز سے فارغ ہوتے ہی ہم یہاں سے چل پڑیں گے۔ امینہ کمرے سے نمودار ہوئی اور اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں نکلتے نکلتے کافی دیر ہو جائے گی اور نسرین کو چڑیا گھر دیکھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ کوئی بات نہیں، نسرین بولی، آج تھوڑا سا دیکھ لیں گے، پھر کسی دن صبح ہوتے ہی وہاں جائیں گے اور خوب سیر کریں گے۔ 1 گھنٹے بعد 2 موٹروں پر سوار ہو کر چڑیا گھر کا رخ کر رہے تھے۔ امینہ کے ساتھ فہمیدہ، نسرین، صفیہ، خالدہ اور بلقیس سوار تھیں۔ یوسف کے ساتھ نصیر الدین، ظہیر، عمر اور حسن علی سوار تھے۔ چڑیا گھر میں تھوڑی دیر گھومنے کے بعد وہ دوبارہ کاروں میں بیٹھ گئے اور عبدالکریم کو کوٹھی کا رخ کر رہے تھے۔ امینہ کی شادی سے 2 دن قبل مہمانوں کا تانا بند کیا تھا۔ میاں عبدالکریم نے آس پاس 2 کشادہ کوٹھیاں چند دن کے لیے لے لی تھیں۔ زائد مہمانوں کے لیے پاس ہی ایک کھلے میدان میں چند خیمے لگوا لیے تھے۔ اسے عبدالرحیم کے گھر سے بہت سے آدمیوں کے آنے کی توقع تھی۔ پروگرام کے مطابق انہوں نے شادی سے 2 دن پہلے پہنچنا تھا اور ان کا صبح ہوتے ہی انتظار شروع ہو گیا تھا۔ یوسف کا خیال تھا کہ وہ صبح ہوتے ہی گاؤں سے چل پڑیں گے اور 8 بجے کے قریب شہر سے بس پر سوار ہو کر بڑے اطمینان سے دوپہر کے کھانے سے قبل لاہور پہنچ جائیں گے، لیکن وہ نہ آئے تو رات کے وقت یوسف نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ابا جی نے 2 دن کی بجائے 1 دن پہلے مناسب سمجھا ہو، اس لیے وہ کل آئیں گے۔ اگلے دن زیادہ شدت سے انتظار ہونے لگا۔ جب دوپہر ہونے لگی تو سب یوسف سے پوچھنے لگے کہ ان کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ظہر کی نماز تک یوسف یہی کہتا رہا کہ وہ آ ہی رہے ہوں گے، اگر ابا جی کسی وجہ سے نہ آ سکے تو پیغام ضرور بھیجتے۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ عبدالکریم کی کوٹھی کی بالائی منزل کے کمرے میں فہمیدہ، نسرین، ان کے والدین عبدالعزیز اور بلقیس کے ساتھ پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالعزیز نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ کسی کو اطلاع دینے کے لیے بھیج دیتے، مقصد شادی میں شریک ہونا تھا، اور اگر وہ کل صبح بھی پہنچ جائیں تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ چچا جی، اس کی کوئی وجہ میرے ذہن میں آ سکتی تو میں کتن پریشان نہ ہوتا، لیکن پروگرام تبدیل کرنا ابا جی کی عادت نہیں ہے۔ نصیر الدین نے کہا، بیٹا یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خط یا تار بھیجا ہو اور وہ ہمیں ملا نہ ہو۔ نہیں جی، یوسف نے جواب دیا، ایسے معاملات میں وہ خط یا تار بھیجنے کی بجائے گھر سے کسی معتبر آدمی کو بھیجتے ہیں۔
اب مجھے کچھ وہم سا ہو رہا ہے کہ ابا جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں اور انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ یہاں اطلاع بھیج کر کسی کو پریشان کریں۔ فہمیدہ یوسف کی طرف دیکھ کر مغموم لہجے میں بولی، اللہ ان پر فضل کریں، اور اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ نسرین اس کے ساتھ لپٹ کر بولی، آپا جی انشاءاللہ وہ بالکل بخیریت ہوں گے۔ فضل الدین ہانپتا ہوا آیا اور اس نے کمرے کے اندر جھانکتے ہوئے یوسف سے کہا، میاں جی چودھری معین آئے ہیں، کہاں ہیں؟ یوسف چن کر اٹھا، جی وہ نیچے میاں صاحب سے باتیں کر رہے ہیں، میں نے صرف اتنا سنا تھا کہ بڑے چودھری صاحب نہیں آ سکیں گے جناب۔ یوسف بولا، اسے پوچھ کر آتا ہوں جناب۔ ان کے ساتھ ایک نوکر سامان کی گٹھڑی اٹھائے ہوئے تھا، شاید شادی کے تحائف تھے، اور میاں صاحب گٹھڑی پکڑ کر انہیں اندر لے گئے تھے، وہاں شاید دوسرے لوگوں کے سامنے پوچھنا ٹھیک نہ ہو، میں 5 منٹ میں چودھری معین الدین صاحب کو لے کر یہاں آتا ہوں۔ فضل الدین کوئی جواب سنے بغیر واپس بھاگ گیا۔ بلقیس بولی، بیٹا یوسف اب تمہاری پریشانی دور ہونی چاہیے۔ چچی جان میری پریشانی کچھ کم ہوئی ہے، دور نہیں ہوئی، مجھے ڈر ہے کہ چچا معین الدین مجھے شادی سے پہلے پوری خبر نہ سنا دیں۔ اگر ابا جی علیل ہیں تو یہ علالت عام نوعیت کی نہیں ہوگی، اگر کوئی معمولی بات ہوتی تو یہاں ان کی نمائندگی کے لیے چچا غلام نبی آتے۔ کبھی کبھی انہیں دائیں کندھے سے لے کر گردن تک شدید درد ہوا کرتا ہے، جب میں اسکول میں تھا تو ایک مرتبہ درد اتنا شدید تھا کہ انہیں چند دن ہسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ 5 منٹ بعد فضل الدین معین الدین اور عبدالکریم کو لے کر پہنچ گیا، اور یوسف نے کسی تمہید کے بغیر کہا، چچا جی میرے لیے یہ مشکل نہیں کہ ابا جی کیوں نہیں آئے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ گھر پر ہیں یا ہسپتال ہیں۔ معین الدین نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، بیٹا انہیں جو تکلیف ہوئی تھی وہ اللہ کے فضل سے دور ہو گئی ہے، لیکن ڈاکٹر کا یہی مشورہ تھا کہ یہ 4-5 دن ہسپتال میں رہیں، ہسپتال میں آرام کریں۔ چچا یہ وہی پٹھوں کا درد ہے جو پہلے ہو چکا ہے؟ ہاں بیٹا، لیکن ہسپتال میں جو نیا امریکی ڈاکٹر آیا ہے اس کے علاج سے بہت جلد آرام آ گیا تھا، انہوں نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے اطلاع دی جائے۔ بیٹا وہ یہ کہتے تھے کہ شادی کے موقع پر لوگوں کو پریشان نہیں کیا جاتا، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جب بچی کی بارات رخصت ہو جائے تو یوسف کو الگ کر کے یوں بتا دینا اور اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ میری بہو اور اس کے والدین پریشان نہ ہوں۔ دیکھو بیٹا، اگر تم اس وقت چل پڑے تو میری بڑی مرمت ہوگی، کل اطمینان سے چلے جانا، میں قسم کھاتا ہوں کہ بھائی جان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ عبدالکریم نے کہا، آئیں بھائی صاحب، آپ پہلے نیچے جا کر کچھ کھا پی لیں، انشاءاللہ شادی سے فارغ ہونے کے بعد میں اور یہ سب لوگ چودھری صاحب کی ذمہ داری کے لیے جائیں گے۔ جی آپ سب کو دیکھ کر تو انہیں آرام کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور معین الدین یہ کہہ کر عبدالکریم کے ساتھ چل دیا۔ عبدالعزیز نے کہا، بھائی نصیر، اب ہم میں سے کسی کے لیے بھی انہیں دیکھے بغیر واپس جانا ممکن نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ سنیں گے کہ ان کی لاڈلی بہو اور ان کی عیادت کے لیے آ رہی ہے تو ہسپتال کے بستر سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ بات جس قدر عجیب معلوم ہوتی ہے اسی قدر اہم ہے۔ بلقیس نے کہا، یہ مسئلہ براہ راست میری ذہین بھتیجی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی رائے لینی چاہیے۔ فہمیدہ نے سر جھکا کر قدرے توقف کے بعد کہا، چچی جان اس مسئلہ پر آپ کو پہلے یوسف صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ چڑیل، تمہارا مطلب ہے کہ یوسف تمہیں اپنے ابا کی ذمہ داری سے منع کرے گا؟ بالکل نہیں، فہمیدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ ان کی ذمہ داری کے لیے لے جائیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی۔ عبدالعزیز نے پوچھا، بیٹی اگر ہم نہ لے جائیں تو چچی جان پھر میں ٹھنڈے سانس لینے کے لیے سوا اور کیا کر سکتی ہوں؟ بیٹی تم ضرور جاؤ گی اور تمہاری وجہ سے ہم سب جائیں گے۔ نسرین نے فہمیدہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، آپا جی میں بھی جاؤں گی نا آپ کے ساتھ؟ ضرور جاؤ گی۔ جب پردیسی درخت پوچھیں گے کہ ہماری چھوٹی شہزادی کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ یوسف نے صفیہ سے مخاطب ہو کر کہا، خالہ جان اس وقت میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں خواب میں یہ باتیں سن رہا ہوں۔ جب آپ ہمارے گاؤں میں قدم رکھیں گی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہاں زمین کے ایک ایک ذرے کو آپ کا انتظار تھا، اور آپ کو دیکھ کر پردیسی درخت اچانک کسی اور سمت چل پڑے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ نصیر الدین نے کہا، تو پھر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں؟ چودھری معین الدین ہم سے پہلے روانہ ہو جائیں گے اور وہاں یہ اطلاع دیں گے کہ ہم آ رہے ہیں۔ بھائی عبدالعزیز صاحب شہر کے کسی ذمہ دار آدمی کو خط لکھ کر اس کے ہاتھ بھیج دیں کہ وہ بذات خود ہسپتال جا کر ان کی صحت کا پتہ کریں اور ہمیں بذریعہ تار ٹیلی فون خبر دیں کہ اگر ان کی حالت تسلی بخش ہو تو ہم یہاں سے اطمینان کے ساتھ روانہ ہو۔ یوسف نے کہا، یہ کوشش کروں گا کہ شہر کی پکی سڑک سے آگے ہمارے گاؤں اور پردیسی درختوں کے درمیان موٹروں کا راستہ تیار ہو، اور اگر آپ پسند کریں تو آپ پردیسی درختوں کی طرف چکر لگا کر گاؤں کی طرف جائیں۔ صفیہ نے کہا، بیٹا سب سے پہلے ہسپتال جا کر تمہارے ابا جان کا پتہ کریں گے اور اس کے بعد کوئی اور پروگرام بنائیں گے۔ خالہ جی ہسپتال اسٹیشن سے بالکل قریب ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب ابا جی کو یہ پیغام ملے گا کہ آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں تو وہ 1 منٹ بھی ہسپتال میں رکنا پسند نہیں کریں گے۔ بلقیس نے کہا، بیٹا میں وہ تو یہ سمجھ سکتی ہوں، وہ بہت خوش ہوں گے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ گاؤں کے دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر پریشان نہیں ہوں گے؟ چچی جان میں گاؤں کے کسی آدمی کی دماغی حالت پر
اتنا شعبہ نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، اور یہ بات تو شاید نسرین بھی جانتی ہے۔ نسرین کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور وہ بولی، بھائی جان میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے گاؤں کے سب لوگ آپ کی طرح پیار کرتے ہیں۔ معین الدین کمرے میں داخل ہوا اور یوسف نے اس سے سوال کیا، چچا جی یہ سب پوچھتے ہیں کہ اگر یہ اچانک ابا جی کی بیمار پرسی کے لیے ہسپتال یا ہمارے گاؤں پہنچ جائیں گے تو گھر کے لوگ برا تو نہیں مانیں گے؟ معین الدین نے پریشان ہو کر جواب دیا، یار تم اپنے سوا سب کو بے وقوف سمجھتے ہو کیا؟ نہیں چچا، میرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ سب شادی سے فارغ ہو کر ابا جی کا حال پوچھ آئیں گے۔ معین الدین نے غصے سے یوسف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یار میں تمہیں گدھا نظر آتا ہوں؟ یوسف نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، چچا جی میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن ایسی باتوں میں خاندان کے بڑوں سے مشورہ لیا جاتا ہے۔ بھائی مجھے سب معلوم ہے، لیکن بھائی جان کو تو یہی پریشانی تھی کہ وہ بہو رانی کو دیکھنے کے لیے لاہور نہیں جا سکتے۔ معین الدین نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ فہمیدہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹی جب تم وہاں جاؤ گی تم بھائی جان کو دیکھتے یہ محسوس کرو گی کہ انہیں تمہارا انتظار تھا۔ یوسف نے کہا، چچا جان میرا خیال ہے کہ یہاں تحائف پہنچا دینے کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، آپ کو صبح بارات کی آمد روانگی کے لیے رکنے کی ضرورت نہیں۔ ان حالات میں میاں عبدالکریم صاحب خوشی سے آپ کو اجازت دے دیں گے تاکہ آپ جلد از جلد واپس جا کر ابا جی کو یہ خوشخبری سنا سکیں کہ یہ سب ان کی تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں بارات کی آمد و رخصت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ صبح روانہ ہو جائیں گے۔ اگر ابا جی کی حالت بہتر ہوتی تو ہم منظور صاحب کی دعوت ولیمہ سے فارغ ہو کر آئیں گے، ورنہ ان سے معذرت کر لیں گے۔ آپ ابا جان کو دیکھتے ہی ان کی خیریت کے متعلق تار لکھوا کر اس وقت ہمیں بھیج دیں تاکہ ہمیں یہاں سے روانگی کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ بیٹا یہ تو میں پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ یہ سنیں گے کہ آپ سب آ رہے ہیں تو کسی کو یہ شک بھی نہیں ہوگا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ سیدھے گھر پہنچیں گے اور مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں گے۔ بہرحال آپ جاتے ہی تار یہاں ضرور بھیج دیں۔ ہسپتال کے اکثر ڈاکٹر مجھے جانتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ کو تار لکھ دے گا۔ میں آپ کو ایک خط سردار منگل سنگھ کے نام لکھ دوں گا، موٹروں کا راستہ ٹھیک کروانے کے لیے اپنے گاؤں سے آدمی بھیج دے گا۔ اگر ہمارے گاؤں سے پردیسی درختوں تک راستہ بھی ٹھیک ہو جائے تو بھی اچھا ہوگا۔ دیکھیں منگل سنگھ کے کان میں کہہ دیں کہ پردیسی درخت جس نامعلوم ملک سے آئے تھے اس کی 2 شہزادیاں ان دنوں علاقوں کی سیر کر رہی ہیں، کسی دن اچانک ہمارے گھر آئیں گی اور ان درختوں کو دیکھنے جائیں گی، اس لیے اگر سردار منگل سنگھ کسی کو یہ بات بتائے بغیر وہاں صفائی کروا چھوڑیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ دیکھیں چچا جی جس قدر آپ اسے یہ کہیں گے یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونی چاہیے، اسی قدر اسے یقین ہو جائے گا کہ کوئی انہونی بات ہونے والی ہے۔ معین الدین نے کہا، یوسف تم ہمیشہ دور کی سوچتے ہو، اس کام کے لیے سردار شکل سنگھ سے بہتر کوئی آدمی نہ تھا۔ وہ ایک منٹ کے لیے بے چین سے نہیں بیٹھے گا، شاید وہ اس بات کی بھی کوشش کرے کہ اس کے بچے اس کے اپنے گاؤں کے علاوہ دور دور کی عورتیں بھی شہزادیوں کے استقبال کے لیے پردیسی درختوں کے پاس پہنچ جائیں، پھر وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گی اور ہماری بیٹیوں کو نظر لگ جائے گی۔ چچا جی اس کا علاج تو بہت آسان ہے، آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں وہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی ان کی طرف گھور کر دیکھے یا ان کے قریب آ کر بات کرے، لیکن اسے تو یہ بتانا ہے کہ شاید وہ کسی وقت اپنے ملک کے درختوں کو دیکھنے آئیں۔ بلقیس نے کہا، بیٹا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اپنے دوست کی پردیسی درختوں والے پروگرام میں شامل نہ کرو؟ معین الدین نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، بہن جی یہ بالکل ٹھیک ہے، راستے کا کیا ہے، وہ ہم خود بنا سکتے ہیں اور آپ سب ہر وقت گاؤں سے وہاں جا سکتے ہیں، کیوں فہمیدہ بیٹی میں ٹھیک کہتا ہوں نا؟ جی ہاں چچا جان، ہم پہلے ابا جی کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں اور جائیں گے۔ عبدالعزیز نے کہا، بیٹا تم ابھی نیچے جا کر ٹیلی فون والا کمرہ خالی کروا دو، میں ابھی کسی سے کہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر سے مل کر میاں صاحب کی صحت کا پتہ کریں۔ یوسف نے کہا، چچا جی ٹیلی فون اوپر بھی آ سکتا ہے، میں ابھی لاتا ہوں۔ 1 گھنٹہ بعد ٹیلی فون عبدالعزیز اور بہادر سنگھ کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ بہادر سنگھ، شکر ہے کہ تم مل گئے، میں عبدالعزیز بول رہا ہوں۔ چچا جی میری یہ خوش قسمتی ہے، میں یہاں موجود تھا اور تھانے دار صاحب مجھے ایک تفتیش پر ساتھ نہیں لے گئے تھے۔ بہادر سنگھ تم ایک کام کرو، اسی وقت ہسپتال میں جا کر میاں عبدالرحیم کی صحت کا پتہ کرو اور ڈاکٹر سے بھی ملو اور ان سے پوچھو وہ کب تک گھر جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ چچا جی میں ابھی ان سے مل کر آ رہا ہوں، بھگوان کی کرپا سے میاں صاحب اب بالکل ٹھیک ہیں۔ جب میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب بھی وہاں آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کل تک جب چاہیں گھر جا سکتے ہیں۔ اچھا تو بہادر سنگھ میاں صاحب سے پھر ملو اور ان سے یہ کہو کہ 3 دن تک جلندر کے رشتہ دار آپ کا حال پوچھنے آ رہے ہیں اور فہمیدہ بی بی اور نسرین بی بی ان کے ساتھ ہوں گی۔ جناب بیبیوں کے نام مجھے پھر بتا دیجئے، نسرین بی بی تو مجھے یاد رہے گا، دوسری بی بی کا نام کوشش کے باوجود میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ بھئی تم یہ کہہ دینا کہ آپ کی تیمارداری کے لیے نسرین اور اس کی بڑی بہن کو ہمارے ساتھ آنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ چچا جی اگر کوئی بیمار ہو اور اس کا کوئی عزیز اس کا حال پوچھنے آئے تو وہ اسے کیسے منع کر سکتا ہے؟ یار یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، تم جا کر میاں صاحب سے ملو، میں تمہیں دوبارہ 5 بجے کے قریب ٹیلی فون کروں گا، ان سے اجازت کے متعلق ضرور پوچھ لینا کیونکہ نسرین بی بی کے ساتھ اس کی بڑی بہن بھی آ رہی ہے اور بعض رشتوں میں کسی
جگہ آنے جانے کی بزرگوں سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ نسرین بی بی کی بڑی بہن آپ کی تیمارداری ضروری سمجھتی ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم اسے ساتھ لے آئیں تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ چچا جی، آپ یہ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی۔ اگر یوسف صاحب لاہور میں ہیں تو یہ بات آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ان سے زیادہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں جانتا کہ میاں جی کس بات پر خوش اور کس بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ تم یوسف سے بات کرو گے؟ چچا جی، اگر ان سے بات ہو جائے تو یہ آپ کی بڑی کرپا ہوگی۔ یوسف نے اٹھ کر ریسیور پکڑتے ہوئے کہا، ہیلو بہادر سنگھ، اس وقت تمہیں چچا جی کی باتیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، جیسے وہ کہتے ہیں اسی طرح کرو۔ ابا جی فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہم 5 بجے تک تمہیں دوبارہ ٹیلی فون کریں گے۔ بہت اچھا بھائی صاحب، میں ابھی جا رہا ہوں۔ ہم نے ٹیلی فون اس لیے کیا ہے کہ اگر ابا جی کی حالت بالکل تسلی بخش ہو تو ہم سب منظور کی دعوت ولیمہ سے فارغ ہو کر آئیں گے، ورنہ ہم 5 بجے تمہیں ٹیلی فون کرتے ہی چل پڑیں گے۔ بہت اچھا، میں سب کو تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ شام کے 5:15 بجے ٹیلی فون پر بہادر سنگھ عبدالعزیز کو یہ بتا رہا تھا کہ جناب میاں صاحب میری باتیں سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے میں اپنے گھر کی روشنی کے لیے روشن دان، کھڑکیاں، دروازے کیسے بند کر سکتا ہوں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کل کی بجائے اسی وقت گھر جا رہا ہوں تاکہ جب مہمان آئے تو گاؤں سے باہر نکل کر ان کا استقبال کروں۔ میرے سامنے انہوں نے تانگا منگوا کر نوکر کو سامان رکھنے کا حکم دیا تھا اور یوسف صاحب کو بڑی تاکید کی تھی کہ وہ منظور کے ولیمہ کی دعوت سے فارغ ہو کر آئیں۔ چچا جی، میں انہیں تانگے پر سوار کر کے آیا ہوں۔ انہیں دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہسپتال کے بستر سے اٹھ کر آئے ہیں۔ کشادہ کوٹھی کے صحن میں سائبانوں کے نیچے عبدالکریم کے مہمان، جن میں کاروباری لوگوں کے علاوہ حکومت کے بعض عہدیدار بھی شامل تھے، بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک کشادہ سائبان کی پچھلی طرف سٹیج بنی ہوئی تھی، صوفوں کی قطاریں باراتیوں کے لیے خالی چھوڑ دی گئی تھی۔ یوسف اٹھ کر سٹیج پر پہنچا۔ اس نے چند ثانیے اہل مجلس کی طرف دیکھنے کے بعد تقریر شروع کی۔ آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے کوئی سلیم العقل آدمی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ موجودہ دور کے ہر باپ کی طرح میاں عبدالکریم صاحب کی بھی یہی خواہش تھی کہ اپنی ساجزادی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں، لیکن یہ دھوم دھام کا لفظ ایسے حالات میں بہت عجیب معلوم ہوتا ہے جب ہم چاروں طرف مہیب آندھیوں اور طوفانوں کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ اس ملک میں ایک مسلمان کا کسی کاروباری شعبے میں کامیاب ہونا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے، اور میاں صاحب وہ خوش قسمت انسان ہیں جو اپنے راستے پر انہوں نے معاشرے میں ایک قابل رشک مقام پیدا کیا ہے۔ اس کے باوجود جب اپنی طویل اور صبر آزما جدوجہد کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں بات بات پر ہندو کی مسلم دشمنی اور تنگ نظری کا دورہ پڑتا ہے۔ موجودہ دور کی سیاسی فضا میں جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کانگریس کی سیاست کا اولین مقصد ملک کی ہندو اکثریت کو برطانوی سامراج کی جانشین بنانا ہے تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تاریخ کا دور کتنا تاریک ہوگا جبکہ ملک مال و دولت کے ساتھ حکومت بھی تنگ نظر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میاں صاحب اور ان کی ساجزادی قیام پاکستان کو مسلمانوں کی نجات کا واحد راستہ سمجھتے ہیں، اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ میاں صاحب کے داماد منظور احمد خان صاحب اور ان کے خاندان کے کئی بزرگ بھی قیام پاکستان کو سب مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ظاہری دھوم دھام کی بجائے زیادہ سے زیادہ رقم بچا کر تحریک پاکستان پر صرف کی جائے۔ قبلہ میاں صاحب اور منظور احمد کے والد بزرگوار کی طرف سے قائد اعظم کو پہلے ہی چیک بھیجے جا چکے ہیں۔ ایک بڑی رقم اس کام کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، اور منظور احمد صاحب کالج کے نوجوانوں کے ایک وفد کے ساتھ ملک کا دورہ کریں گے اور مسلمانوں کو یہ احساس دلائیں گے کہ ان کی بقا کے لیے پاکستان کس قدر اہم ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان بزرگوں نے کتنی رقم قائد اعظم کو بھیجی ہے اور مزید کتنی رقم بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ شاید یہ کہنا کافی ہوگا کہ دونوں طرف سے تمام نمائشی اخراجات، جن میں قیمتی زیورات بھی شامل ہیں، وہ تحریک پاکستان کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ اس کار خیر میں میاں صاحب کی ساجزادی، جنہیں میں اپنی سگی بہن کے نام سے کم نہیں سمجھتا، ان کی رضامندی شامل ہے۔ میں آپ سب کی طرف سے میاں صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عبداللہ میاں اور ان کے والدہ کو دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے پوری فراخ دلی سے ان کا مقدم کریں گے، خیر مقدم۔ اس سادہ دعوت سے، جس میں انشاءاللہ کھانے کا معیار وہی ہوگا جو میاں صاحب کا ہونا چاہیے، آپ یہ سبق لے کر جائیں گے کہ قوم کی زندگی بہرحال ایک فرد یا چند افراد کی نمائشی خوشیوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ 10 منٹ بعد بارات کا استقبال کر رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد جب منظور احمد کو اندر بلایا گیا تو اس نے ایک ہاتھ سے علی اکبر کا ہاتھ پکڑنے کے بعد دوسرے ہاتھ سے یوسف کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، بھائی جان آپ میرے ساتھ جائیں۔ یوسف نے کچھ ہچکچاہٹ ظاہر کی تو منظور احمد نے کہا، بھائی جان علی اکبر سے پوچھ لیجیے، آپ کو خاص طور پر اندر بلایا گیا ہے۔ جی ہاں بھائی جان، میں نے منظور احمد کے بعد آپ کو لینے آیا تھا، بہت تاکید کی تھی آپا جان نے۔ یوسف منظور احمد کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دولہا دلہن عورتوں کے ہجوم کے سامنے دیوان پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسف چند منٹ ان کے پاس کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے
اٹھتے ہوئے کہا، بہن امینہ اور بھائی منظور، میں یہاں ایک چھوٹا سا فرض پورا کرنے کے بعد رخصت ہوتا ہوں۔ یوسف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور وہاں تمام عورتوں اور بچوں نے اس کی تقلید کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے دل میں کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب اس کی آنکھیں غمناک ہو گئی تو کئی لڑکیاں ہولے ہولے رو رہی تھی۔ وہ دعا ختم کرنے کے بعد اٹھا اور آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ امینہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ امینہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی۔ یوسف منظور احمد کی طرف متوجہ ہوا، جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔